السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، 24واں پارہ ہے اور سورہ زمر ہے۔ اس کی آیت نمبر 53 سے 63 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت مبارکہ میں ایک جانب اللہ کی جانب سے عام معافی کا اعلان ہے، تو دوسری جانب بندوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ کل جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ معذرت کی جگہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ اور پھر آگے کفار کے انجام کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر آگے اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔
اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا مظہر ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اور کیوں آپ کو پسند نہیں ہو کہ آپ کی صفت رحمت للعالمین ہے، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو جس آیت سے اللہ کی ایسی رحمت تامہ کا اظہار ہو، مکمل رحمت کا اظہار ہو، وہ حضور کو آخر کیوں پسند نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے استقبال رمضان والے پروگرام میں آیت کے حوالے سے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کو خیر اور شر دونوں طرح کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان پر رحم فرمایا اور اس کے لیے توبے کے دروازے کو کھول دیا۔ توبے کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اس کی رحمت کی طرف پلٹنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اس سے مغفرت طلب کرنا، دوزخ سے جنت کی طرف، غضب سے رحمت کی طرف، ناراضگی سے رضا کی طرف، معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹنا۔ اور یہی فرق ہے انسان میں اور شیطان میں۔ ابلیس سے جب غلطی ہوئی تو اس نے اپنی غلطی پر اصرار کیا، واپس نہیں پلٹا۔ اور جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، آپ کی بیوی حضرت حوا سے لغزش ہوئی، تو وہ اپنے رب کی طرف پلٹے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے بندے مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اس کی جانب پلٹے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ 70 دفعہ سے زیادہ، اور ایک روایت میں 100 دفعہ سے زیادہ دن میں اللہ کی جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار بھی دعا ہے، دعا اللہ سے مانگنا ہے، مغفرت طلب کرنا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادت، مغز ہے عبادت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی معرفت کس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ تو جتنا جو اللہ کے مقام اور مرتبے کو جانتا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے حضور اس سے اس کی رحمت کا طلبگار اور اپنے قصور کا اقرار کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نماز پڑھاتے، سلام پھیرتے تو کہتے اللہ اکبر، اللہ تو ہی سب سے بلند ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ کہ اللہ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہم نے اپنی تئیں نماز پڑھ لی، لیکن جو حق عبادت ہے
وہ ادا نہیں ہوا، اور غالباً جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر آدمی یہ جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جان تو اس کی دی ہوئی۔ اس لیے اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے، وہ نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور جہاں تک گناہ کا تعلق ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر گناہ گار وہ ہیں جو اپنے رب سے توبے کے طلبگار ہوتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، خطا سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی تربیت کرتا ہے۔ بچپن سے، پیدائش سے وہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں پرورش پاتے ہیں، ورنہ باقی جتنے انسان ہیں، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، خطا سے پاک نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اور اللہ کی شان رحمت دیکھیے کہ اگر انسان نے صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی تو نہ صرف گناہ معاف ہوگا بلکہ اس کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی۔ یعنی گناہ تو معاف ہوا، اس کے بدلے میں نیکی کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی اس کی شان رحمت ہے۔ ہم اپنے گناہوں پہ نظر کرتے ہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کل تھوڑے سے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اب تو گناہوں پہ بھی نظر نہیں رہی، تو اس کی رحمت پہ کیا نظر ہوگی؟ توبہ بھی وہی کرے گا نا جس سے گناہ کا اقرار ہوگا، جسے اقرار ہی نہیں تو اس نے توبہ کیا کرنی ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کنت کتمت عنکم شیئا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم سے ایک بات چھپا کے رکھی تھی جو میں نے خود حضور سے سنی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون یغفر لهم، لوگو اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے کہ جو گناہ بھی کریں گے، مغفرت کے طلبگار ہوں گے اور اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا، اور یوں اللہ کی شان غفاریت کا ظہور ہوگا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں پہ نظر نہ رکھیں، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے اور کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، عام اعلان ہے، عام معافی کا اعلان ہے۔ اے میرے بندو، قل کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، میری طرف سے اعلان کر دیجئے، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، میری جانب سے اعلان کر دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر تجاوز کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک آدمی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور اس نے کہا اللہ کے رسول، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا میرے لیے معافی کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد پھر اس نے اپنا سوال دہرایا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو۔ وہ شخص خاموش رہا، اس نے پھر تھوڑی دیر بعد اپنا سوال دہرایا۔ جب آپ نے تیسری دفعہ بھی یہ کہا کہ توبہ کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، تو اس شخص سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس پوری بستی پر تقسیم کر دیے جائیں تو سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جائے، تو کیا پھر بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، تیرے گناہ محدود ہیں، محدود، ان کا شمار کیا جا سکتا ہے، ان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس کو گنا جا سکتا ہے، اس کا حساب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو تو محدود کو لا محدود سے کیا نسبت دے رہا ہے؟ اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اللہ کی رحمت پہ نظر کر۔ آنے والا رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، مغفرت کا مظہر ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا مظہر ہے، اور لیلۃ القدر کی خصوصی دعا جو حضرت عائشہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس لیے صدق دل سے توبہ کا ارادہ کرے، سچے دل سے توبہ کا ارادہ کرے۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا کہ وہ واپس آ سکتا۔ زندگی کو پیچھے نہیں گھمایا جا سکتا کہ پیچھے گھمائے۔ اب تلافی کی ایک ہی صورت ہے کہ اقرار کیا جائے، اللہ کے حضور گڑ گڑایا جائے، اس سے معافی طلب کی جائے، اس کی رحمت میں پناہ لی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100 قتل۔ جب کراچی میں امن تھا تو ہم سوچتے تھے کہ اتنے قتل بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب اپنی بدعمالیوں سے بدامنی کا وہ دور جسے آج ہم بھگت رہے ہیں، نہ صرف دیکھ لیا
بلکہ اس کو برت بھی لیا، محسوس بھی کر لیا کہ واقعی انسان جب گناہوں کی دلدل میں دھستا ہے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ 99 قتل کرنے والا شخص 99 قتل کرنے کے بعد اس کو سوجھی کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، تو ایک عالم کے پاس گیا، اس سے اس نے کہا کہ کیا میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ جلالی عالم تھے، جلال میں آئے کہ 99 قتل کیے اس کے بعد تو معافی کا طلبگار ہے، تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں۔ اس نے مایوس ہو کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور جس حدیث پر یہ دونوں ائمہ متفق ہو جائیں وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ میں کوئی خدا نخواستہ آپ کو افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، قصہ نہیں سنا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں سے پوچھو بھئی یہ نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ واپس کیوں نہیں پلٹتی ہے، رجوع کیوں نہیں کرتی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں جی واپسی کا راستہ بند ہے، واپس نہیں آ سکتے، ایک ایسی دلدل ہے جس میں ایک دفعہ آدمی دھس گیا واپس نہیں آ سکتا۔ 100 آدمیوں کا قاتل، پھر اس کو ندامت ہوئی، پھر اس نے سوچا کہ میرے مغفرت کی کوئی صورت ہے، اس کے بارے میں سوچوں۔ ایک اور عالم کا پتہ کسی نے دیا، وہاں چلا گیا۔ اس سے جب اس نے کہا تو اس نے کہا کیوں نہیں تمہاری معافی کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم بروں کی صحبت چھوڑ دو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرو۔ جن لوگوں کے درمیان تم رہتے ہو وہ سرتاپا گناہوں کی دلدل میں غرق ہیں، تو ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اس لیے وہاں سے کوچ کر جاؤ اور فلاں بستی وہ نیکوکاروں کی بستی ہے، صالحین کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اس آدمی نے ارادہ کیا کہ میں اس صالحین کی اس بستی میں چلا جاتا ہوں۔ ابھی آدھا ہی راستہ طے کیا تھا کہ فرشتہ اجل آ گیا اور اس کی روح قبض کرنے کا وقت آیا۔ تو آپ جانتے ہیں سعید لوگوں کی، نیک بخت لوگوں کی روح قبض کرنے پر وہ فرشتے مامور ہیں جو آدمی کو جنت لے کے جاتے ہیں، علیین لے کے جاتے ہیں، اور بدبختوں کی روح قبض کرنے پر وہ مامور ہیں جو آدمی کو سجین لے کے جاتے ہیں۔ تو دونوں جماعتیں آ گئی۔ سعید روح قبض کرنے والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اس لیے کہ یہ توبے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے۔ بدبخت لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیے۔ تنازع پیدا ہو گیا کہ اس کی روح کون قبض کرے۔ توجہ رہے کہ یہ حدیث ہے، حدیث۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور اس نے ان کے درمیان حکم کا کردار ادا کیا، فیصلہ کرنے والا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ذرا زمین ناپو، اگر یہ اس نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہو گیا ہے، اس کی مسافت کم رہتی ہے، تو اس کی مغفرت کا فیصلہ، پھر یہ سعید روح قبض کرنے والے فرشتے اس کی روح قبض کریں، اور اگر اس کا فاصلہ ابھی اسی طرف ہی ہے، وہ گناہوں کی بستی کی طرف، تو پھر جو فساق و فجار اور بدبخت لوگوں کی روح قبض کرنے والے ہیں وہ فرشتے۔ جب زمین ناپی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو قریب کر دیا، وہ قریب ٹھہری جو نیکوکاروں کی بستی تھی۔
ابھی توبے کا عمل مکمل بھی نہیں ہوا ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، اس کو عملی جامہ پہنا ہے، ابھی راستے میں ہے، ابھی بستی میں پہنچا بھی نہیں ہے، ارے اللہ نے 100 قتل کرنے والے قاتل کو معاف کر دیا، تو ایمانداری سے بتاؤ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں اللہ کہ ہم اپنی بستی کو نیکوکاروں کی بستی میں تبدیل کر دیں، بجائے اس کے کہ یہ فساق و فجار کی بستی بنے، اسی نیکوکاروں کی بستی میں تبدیل کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تمثیل مثال کے ذریعے اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا۔ فرمایا تم یوں سمجھو کہ ایک بدو دیہاتی صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اونٹ پر اس کا خورد و نوش، سامان زیست، کھانا پینا یہ لدا ہوا ہے۔ آپ میں سے جس نے ریگستان دیکھا ہے وہ اس واقعے کی تہ اور اس کی حقیقت کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے ریگستان نہیں دیکھا تو ریگستان ایسا ہے کہ چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، کوئی نشانی نہیں ہوتی، نہ کوئی درخت ہوتا ہے، نہ پودا ہوتا ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے آدمی سمت کا تعین کر سکے کہ میں صحیح سمت میں سفر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، سمت تک کا بھی پتہ نہیں چلتا بعض اوقات۔ اور اگر طوفان آ جائے، تیز ہوا چل جائے تو اتنی شدید ریت اڑتی ہے کہ بلا مبالغہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، اور تھوڑی دیر پہلے جو ٹیلا آپ کے دائیں طرف ہوتا ہے وہ اڑ کر آپ کے بائیں طرف بن چکا ہوتا ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں لگتا ہے کہ میں اس ٹیلے کے دائیں طرف تھا یا یہ ٹیلا میرے بائیں طرف آ گیا۔ ایک ایسی جگہ پر وہ بدو، وہ دیہاتی سستانے کے لیے لیٹتا ہے، آرام کرنے کے لیے، کہ اس کا اونٹ اس سے بچھڑ گیا، گم گیا، کسی طرف نکل گیا۔ صحرا میں اونٹ کا گمنا یہ ایسے ہی ہے کہ یقینی موت۔ اب اس کی مایوسی کی انتہا نہیں، وہ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کرتا ہے، جب اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا مایوس ہو کر پھر لیٹ جاتا ہے کہ اب تو رگڑ رگڑ کر جان نکلنی ہے، اور اتفاقاً اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ پورے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو اپنی زندگی دوبارہ ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اللہ کو گناہگار بندے کے توبہ کر کے واپس پلٹنے پر ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم نہیں توبہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہ کی مغفرت بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ وہ پھر بشری تقاضوں کے تحت گناہ کرتا ہے، اللہ پھر فرماتے ہیں کہ بندہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے، فرمایا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ وہ پھر بشری تقاضوں کے تحت گناہ کرتا ہے، اللہ پھر اس کی معافی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اسی روش پر قائم رہے فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ، یہ جو کچھ کرے گا میں اس کی معافی کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، اپنے گناہوں کی طرف مت دیکھو بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو۔ کیا کرو؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اس سے پہلے
کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اس کی پکڑ سے پہلے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ اور اطاعت گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے جب تک غرغرہ سانس نکلنے کی کیفیت ظاہر نہیں ہوتی، برزخی زندگی کسی پر نہیں کھلتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے پھر توبے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ توبہ صرف زبان سے اظہار کا نام نہیں بلکہ اس کی شرائط ہے۔ پہلی شرط ندامت، الندم التوبہ، گناہ کو گناہ جانے، یہ مان لے کہ یہ گناہ ہے، اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور اس وجہ سے اظہار کرے کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دوں، مثلاً ایک آدمی نشے کی لعنت کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ نشہ مہلک ہے، صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب اس کی صحت خراب ہو جائے اب وہ نشہ چھوڑ دے تو تب بھی اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس نے ڈاکٹر کے کہنے پہ نشہ چھوڑا ہے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی صحت تو بگاڑی لیکن صحت کے بگڑنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ ندامت ہونی ضروری ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ گناہ کی مشق بھی جاری ہے اور ساتھ میں توبہ بھی جاری ہے۔ 27ویں شب کو، 29ویں شب کو ختم قرآن کے موقع پر، دیگر محفلوں میں یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجئے، اور صبح پرنالہ وہیں گرتا ہے جو معمولات زندگی ہیں اس میں فرق نہیں آتا، تو یہ توبہ کہلانے کے مستحق نہیں۔ توبہ اس وقت ہوگی کہ جب گناہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ گناہ ہے، اقلاع عن الذنب، چھوڑ دے گناہ۔ اور تیسرا ارجاع الحقوق، گناہ کا تعلق یا حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے۔ جن حقوق کو لوٹایا جانا ممکن ہو اس کو لوٹائے۔ اللہ کا حق ہے نماز، اللہ کا حق ہے روزہ، اللہ کا حق ہے زکوٰۃ، اللہ کا حق ہے اس کے گھر کا حج کیا جائے زندگی میں ایک دفعہ استطاعت رکھتے ہوئے۔ نہیں کیا تو قضا کرے۔ اسی طرح بندوں کا حق ہے، تو بندوں کا حق دو چیزوں سے متعلق ہو سکتا ہے، یا مالی حق ہے، مال سے متعلق ہے، اور یا معنوی حق ہے۔ مثلا کسی کی غیبت کی، کسی سے حسد کیا، کسی کی چغلی کی، کسی کو خدا نخواستہ گالی دی، اب ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ لوٹائی جا سکے، تو یہ معنوی گناہ ہے بندوں کے حق میں۔ اگر سمجھتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا اگلا اپنا دل صاف کر لے گا تو آگے بڑھ کے معافی مانگ لے، اور اگر سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ میں نے معافی مانگی تو تعلقات میں مزید دراڑ پیدا ہوگی، تو پھر اپنے بھائی اپنی بہن کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرے۔ ہاں اگر مالی حقوق ہیں، کسی کا مال غصب کیا ہے تو اس کو واپس لوٹانا ضروری ہے۔ اگر صاحب مال نہیں ملتا تو تب بھی خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے اللہ کی راہ میں دے دو، جس کا مال ہے اس کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ارجاع الحقوق۔
علماء کرام نے کہا گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، دونوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایاکم و محقرات الذنوب، لوگو میں تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے خبردار کرتی ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کے بنتے ہیں۔ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کی تمہید ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثلا غصہ یہ صغیرہ گناہ ہے، قتل کبیرہ گناہ ہے۔ تو پیار میں، محبت میں، شفقت میں، مہربانی میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ پہلے صغیرہ گناہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، اور وہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کی ابتدا بن جاتا ہے اور انسان قتل کر دیتا ہے۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، تو پہلے صغیرہ گناہ بدنظری کا ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے انسان کو زنا تک لے جاتا ہے۔ ہر صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کی تمہید ہے۔ تو صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، دونوں قسم کے گناہوں سے۔ پھر علماء کرام نے کہا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ صغیرہ و کبیرہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چھوٹا انگارہ چنگاری یا بڑا انگارہ۔ اب کپڑوں میں چھوٹی چنگاری رکھ دو یا بڑا انگارہ رکھ دو، دونوں کپڑوں کو جلائیں گے۔ ہاں ایک تھوڑا کم جلائے گا اور ایک مکمل جلا دے گا۔ اور یہ صغیرہ کبیرہ کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہے۔ مثلا سمندر کتنا بڑا ہے، لیکن آسمان کے مقابلے میں سمندر چھوٹا ہے۔ اب جب بڑے سے اس کو نسبت دی تو یہ چھوٹا بنا، تو کبیرہ گناہ کے مقابلے میں وہ صغیرہ ہے، ورنہ وہ خود اپنی جگہ پر گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے، لا صغیر مع الاصرار ولا کبیر مع الاستغفار، کوئی گناہ صغیرہ نہیں اگر اس پر اصرار کیا جائے، اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کی جائے۔ اس لیے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، دونوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اہل اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فرمائے جو تمہاری نظر میں چھوٹا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے، اور جو تمہاری نظر میں بڑا ہے اللہ کی نظر میں چھوٹا ہے۔ تو بادی نظر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہماری نظر میں چھوٹا ہے اللہ کی نظر میں بڑا کیسے ہوگا۔ تو فرمایا جو گناہ تمہاری نظر میں چھوٹا تھا اس کو تم نے حقیر جانا، معمولی جانا، اور اللہ سے معافی طلب نہیں کی، تو وہ چھوٹا گناہ تمہاری ہلاکت کا سبب بن گیا بوجہ تمہارے معاف نہ کرانے کی۔ اور جو گناہ تمہاری نظر میں بڑا تھا، تمہیں فکر دامن گیر ہوئی اور تم نے اللہ سے معافی طلب کی، تو وہ بڑا گناہ تمہارے حق میں چھوٹا بن گیا۔ اس لیے صغیرہ ہو کبیرہ ہو، ظاہری ہو پوشیدہ ہو، حقوق اللہ سے متعلق ہو حقوق العباد سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، پلٹ جائیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اور کیا کرو؟ وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو، أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اس بہتر چیز کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ تو ہماری جانب کیا اتارا گیا؟ قرآن کی پیروی کرو، اور حدیث رسول قرآن کی شرح و تفسیر ہے، تو قرآن و سنت کی پیروی کرو۔
من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک اللہ کی پکڑ آئے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، اچانک موت واقع ہو جائے، اللہ نہ کرے اچانک کوئی آفت آ جائے۔ ابھی 2005 کا زلزلہ قریب ہی کی بات ہے، جب آیا تھا تو سب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، سحری کھا کے سو رہے تھے، کچھ لوگ کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے نکلے تھے، اور جب زلزلہ آیا تو آنے واحد میں اتنی بڑی تباہی ہوئی کہ آج تک ان لوگوں کی آباد کاری نہیں ہو سکی، اور سیلاب تو گزشتہ سال کی بات ہے۔ زلزلے کی تباہ کاریوں کے بعد مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ آدمی سوچتا ہے میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا۔ آپ یقین مانیں میں نے زلزلہ تو نہیں دیکھا، لیکن زلزلے کے بعد جو جھٹکے پڑتے ہیں آفٹر شاکس، وہی انسان کے لیے کافی ہیں۔ آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، پوری زمین ایسے ہل رہی ہوتی ہے، انسان کو اس کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ بخدا میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کے آنسو بالفعل خشک ہو گئے تھے۔ بھئی کیا ہوا، خیریت ہوئی؟ ہاں مولوی صاحب خیریت ہوئی، بس گھر میں ایک بھابھی کا انتقال ہوا، ایک بھائی کا انتقال ہوا، ایک بہن کا انتقال ہوا، والدہ رخصت ہو، 6 8 10 افراد ایک کنبے کے، پیچھے کفن دینے والا بھی کوئی نہیں رہا، رونے والا بھی کوئی نہیں رہا، اور جو بچ گیا ہے اس کے آنسو خشک ہو کے کس کس کے اوپر روئے ہوئے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی آزمائش بڑی سخت ہے۔ نہیں کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، واپس پلٹیں، اپنے رب کی طرف پلٹیں، کسی اور کی طرف نہیں پلٹنے کہ کسی اور کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹیں، اس سے معافی چاہیں، اس کی رحمت میں پناہ لیں۔ فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے، کوئی یہ نہ کہے یا حسرتا، اے کاش، اے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اسلام اور 21ویں صدی میں اس پر کیسے عمل ہوگا؟ معیشت سود کے بغیر کیسے چلے گی؟ تجارت بے ایمانی اور فراڈ کے بغیر کیسے چلے گی؟ اسلام کا نظام تعزیرات اور حدود اس موجودہ زمانے میں یہ کیسے نافذ ہوگا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ کیوں کر ممکن ہوگی؟ ابھی میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا، آپ ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ٹیلی فون پر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ جو چیزیں خریدتے ہیں اس پر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ یہ پیٹرول استعمال کرتے ہیں اس پر آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اور کئی گنا ٹیکس دے رہے ہیں۔ 21%، 25%، 30%، 50%، 60% ٹیکس دینا ہمیں گوارا ہے، پر 2.5% زکوٰۃ دینا گوارا نہیں۔ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے۔ اس زمانے میں زکوٰۃ دیں؟ ہم تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھے۔ اس موجودہ دور میں شریعت نافذ ہوگی، اس موجودہ دور میں ہم سے نمازیں پڑھوائی جائیں گی۔ مولوی صاحب آدمی کا دل پاک ہونا چاہیے، دل یہ اچھا پاک ہے، دل میں پردہ نہیں کرو، کیوں؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ نماز نہیں پڑھو اس لیے کہ دل پاک ہونا چاہیے۔
روزے نہیں رکھو، دل پاک ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ مت دو، دل یہ عجیب دل ہے۔ اگر اسی کا نام پاکی ہے تو پھر غلاظت و گندگی کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کے احکام کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں، ناقابل عمل، اپنے حق میں دشوار سمجھتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، یا کل کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا نہیں بنایا کہ کسی کو زبردستی پکڑ کے صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ روز اول سے جاری فرمایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا، آپ خاتم النبیین بنے۔ کوئی دور، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والا نہ بھیجا ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کی طرف ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى۔ جب کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی جانب لے جایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا بھئی تمہیں نصیحت کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کوئی تمہیں اللہ کے احکام بتانے والا نہیں آیا تھا؟ تم کوئی بے خبری میں مارے گئے ہو، غلط فہمی میں مارے گئے ہو، کسی نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں آیا تھا۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کوئی آپ کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر صراط مستقیم پہ چلائے۔ ہاں، توفیق من جانب اللہ ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن ارادہ آپ کرتے ہیں، توفیق اللہ دیتا ہے۔ آپ ارادہ ہی نہیں کریں تو توفیق کہاں سے آئے گی؟ ہم جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس مجلس میں آئیں اور پابندی سے آئیں اور اپنے ساتھ اپنے احباب کو لے کر آئیں، تو ارادہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ احباب کو لے کر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ توفیق دینا کسی کو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی مجلس میں آنے کی سعادت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ یہ نہ میرے بس میں، نہ آپ کے بس میں، نہ کسی اور کے بس میں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیں، اگر ہم ارادہ ہی نہیں کرتے، ہم دعوت ہی نہیں دیتے، ہم کسی کو بلاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، لوگ تانے دیں گے، لوگ تو بڑا مولوی بن گیا ہے، تجھے بڑا شوق ہے درس سننے کا، ابھی اور کوئی کام نہیں رہ گیا، 1 گھنٹہ درس سنو، 15 منٹ کی دعا ہوتی ہے، 15 منٹ پہلے 1.5 گھنٹہ یہ، صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے۔ کتنے شیطان وسوسے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل یہ بات کوئی نہ کہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا یہ کہے او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، جب عذاب کو دیکھ لے تو پھر یہ کہے کہ اگر مجھے ایک موقع اور مل جائے، واپس پلٹا دیا جائے، تو پھر میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، ایک مہلت، ایک چانس اور مل جائے۔ تو اس دنیا میں ایک ہی دفعہ مہلت ملتی ہے، نیکوکاروں کو بھی ایک دفعہ مہلت ملتی ہے اور گناہگاروں کو بھی ایک دفعہ مہلت ملتی ہے۔ شہید کا مقام و مرتبہ یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت عبداللہ، ان کی شہادت ہو گئی تو حضرت جابر ان کے غم میں تھے، والد صاحب کی فراق میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، جانتے ہو تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟
حضرت جابر نے پوچھا کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تم پر کیا انعام و اکرام کیا جائے؟ یہ عزت دی، یہ اکرام دیا ان کو۔ تو پوچھا میرے والد نے کیا خواہش ظاہر کی؟ فرمایا تمہارے والد نے کہا اے اللہ آپ نے مجھے جنت میں رکھا ہے، انعامات میں رکھا ہے، لیکن میں تو واپس دنیا میں جانا چاہتا ہوں کہ پھر اسی طریقے سے شہادت کا لطف اٹھاؤں۔ فرمایا ہم کسی کو دوبارہ تکلیف نہیں دیتے، نہ نیکوکاروں کو دوبارہ بھیجا جائے گا اور نہ گناہگاروں کو دوبارہ بھیجا۔ مہلت عمل جو ہے بس یہی ہے۔ اور ایمانداری کی بات بتاؤں، ہم تو اس دور میں نہیں جی رہے جہاں عمریں ہزار سال ہوا کرتی تھی، 900 سال ہوا کرتی تھی۔ اب تو 60 سال پر حکومت بھی ریٹائر کر دیتی ہے کہ میاں تم 60 سال کے ہو گئے، اب کسی کام کی نہیں ہے، ریٹائر ہو جائیں۔ ہاں جن کی سفارش ہوتی ہے ان کو کنٹریکٹ پہ پھر ملازم رکھ لیتے ہیں، اور 70 سال کے بعد تو آدمی خود پر بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ عافیت دے، صحت دے، سلامتی دے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیتا نہیں بلکہ جینے کی تہمت اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس پہ اتنا ناز کرنا، اس پہ اتنا غرور کرنا، اس پہ اتنا فخر کرنا۔ اس لیے اس امید پہ نہ رہے کل واپس پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرمایا بلا ہاں قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فکذبت بہا، تو نے اس کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو تھا کافروں میں سے۔ یہ تکبر ہی تو ہے نا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلانا، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانا، یہ تکبر ہی ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ کیا تکبر کیا؟ اللہ آپ کہتے ہیں یہ جس کو مٹی سے بنایا ہے اس کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا، مجھے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، ایک افضل کو کیسے آپ چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں؟ تو یہ تکبر نہیں ہے؟ اللہ آپ کیسا حکم دیتے ہیں؟ اس زمانے میں سود کے بغیر معیشت کیسے چل سکتی ہے؟ یہ تکبر نہیں ہے؟ اس زمانے میں ایمانداری سے کاروبار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تکبر نہیں ہے؟ اس زمانے میں ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، حرام خوری کے بغیر کیسے انسان معاشی طور پہ ترقی کر سکتا ہے؟ تو شریعت کے احکام اپنی جگہ پر ہے، سر آنکھوں پر، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے، زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شریعت پر اپنی مرضی کو بالادستی دینا، اپنی خواہشات کو بالادستی دینا، یہی تکبر ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے تم نے تکبر کیا اور تو تھا کافروں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اب چکھو اس عذاب کا مزہ۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ تو کافروں کے لیے فرمایا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟
سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جو کسی جہنمی کو دیا جائے گا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس آگ کے جوتے پہنانے کے نتیجے میں اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اس سے ہلکا عذاب جہنم میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فرمائے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے تقوی کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی غضن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ادنا درجے کا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کے بعد کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے جہنم کے کنارے تک آ جائے گا۔ تو کہے گا اللہ جب آپ نے کنارے تک پہنچا دیا، اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ فرمائیں گے میں نے اگر نکال دیا تو تم مجھ سے اور طلب کرو گے۔ کہے گا اللہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے یہاں سے نکال دیجیے۔ اللہ اس کو نکالنے کا حکم دیں گے کہ قریب ہی ایک درخت اگائے گا، سرسبز و شاداب درخت۔ یہ اللہ سے سوال کرے گا اللہ جب آپ نے نکال ہی دیا ہے تو اس درخت کے نیچے ٹھکانہ عطا فرمایا جائے۔ فرمایا اگر دے دیا میاں تم اور طلب کرو گے؟ کہا اور کچھ نہیں طلب کروں گا۔ جب اس درخت کے نیچے رہنے کی اجازت مل جائے گی، قریب ہی ایک اور درخت اگائے گا جو پہلے سے زیادہ خوشنما، زیادہ سرسبز و شاداب ہوگا، یہ وہاں جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے وہاں بھیج دیا تم اور مانگو گے، اور کرتے 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 یہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ یہ سب سے ادنا درجے، سب سے آخری جنتی ہے۔ یہ کہ اللہ جب آپ نے یہاں پہنچا ہی دیا ہے تو پھر جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دیا جائے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا بھئی تمہیں جنت میں داخلے کا حکم ہوتا ہے، اجازت دی جاتی ہے، جنت میں تمہیں ٹھکانے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے داخلہ مل جائے میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں دنیا بلکہ دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ جنت میں عطا کی۔ وہ کہے گئے اللہ آپ رب العالمین ہیں اور میں گناہگار بندہ ہوں، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، یقین نہیں آئے گا اس کو۔ اللہ فرمائیں گے یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے، ہم نے تمہارے حق میں رحمت کا فیصلہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، خواتین اسلام، اللہ کی جنت ہماری منتظر ہے، اس کی طلب میں مشغول ہو جائیے۔ اللہ کی جہنم پکڑنے کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی در حقیقت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل توحید پر بیان ہوگا، اگر اللہ تعالی نے زندگی عطا کی توحید کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کل بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک دو گزارشات چھوٹی سی آپ سے۔ ایک تو ماشاءاللہ آج پھر الحمدللہ کرسیاں جتنی ہیں ساری بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ جو آپ دو افراد کو ساتھ لے کر آتے وہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم کیا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، یہ کیا سلسلہ ہے یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے۔ یہ کرسیاں تو روز بھرتی ہیں، یا تو یہ کرسیاں بڑھاتے ہیں یا کچھ چکر ہے، یا آپ کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے۔ تو اس لیے آپ سے محبت بھرا، پیار سے محبت بھرا ایک اپیل ہے کہ جب آپ آئیں تھوڑی سی دیکھیں، آپ کی معمولی سی محنت، معمولی سی توجہ، صرف اتنی سی توجہ کسی کو دلانا، پڑوسی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، ساتھی کو،
اگر کسی پر بس نہیں چلتا تو گھر والے تو کہیں نہیں گئے نا، ان پہ تو بس چلتا ہے نا۔ فیملی کے ساتھ پروگرام ہے، فیملی کا پروگرام ہے، خواتین اس طرف بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ادھر بیٹھے ہیں، بچوں کے ساتھ آئیں، آپ بھی سنیں، گھر والی بھی سنیں، قرآن پاک کی برکات سے آپ بھی مستفید ہوں، گھر والے بھی مستفید ہوں۔ اس لیے تھوڑا سا تحرک کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ بارش کا اندیشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں پروگرام مختصر کرنا پڑ جائے، تو اس امید پہ نہ رہیں کہ بھئی پھر چلے جائیں گے، تو جو دن ہے اس کو غنیمت جانیں۔ اس لیے تھوڑا سا آپ متحرک ہو جائیں، اس کو اپنا کام سمجھیں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یقین مانیں کسی کی ذات کے لیے یہ آپ کی کوشش نہیں ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اتنا سارا مجمع بیٹھا ہو یا 2 آدمی بیٹھے ہوئے، گھر میں لوگ بلاتے ہیں وہاں بھی درس قرآن دیتے ہو۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید غالباً، وہ ایک دہلی کی جامع مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے۔ درس کی محفل ختم ہوئی، وہ اترنے لگے تو ایک آدمی دوڑا ہے، سانس پھولا، بھئی کیا ہو گیا؟ حضرت بس وہ دیر ہو گئی، آج کا درس نکل گیا۔ میں کہا کہاں نکل گیا، بیٹھ جاؤ، ابھی آپ کو دے دیتے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اکیلے ایک آدمی کو بٹھایا، اس کو درس دے دی۔ تو یہ کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہو گئی، لیکن اگر ہم سب خیر کی طرف نہیں پلٹیں گے، ہم سب اپنے رب کی طرف نہیں پلٹیں گے، تو ہمیں کامیابی کی وہ منزل نہیں ملے گی جو حقیقی منزل ہے ہماری۔ اس لیے آپ اپنی سی کوشش کریں، باقی برکت دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے مولانا صاحب کچھ اعلان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی، اور دعا پر محفل کا اختتام ہوگا۔ کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان حضرات کو بھی توجہ دلا دیں جو اپنے والدین کی طرف توجہ نہیں کرتے شادی کے بعد بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور ماں کو بھلا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ بقول ان کی آنے والی بیویاں ہوتی ہیں، بہویں ہوتی ہیں، جنہیں اتنی محبت سے گھر لایا جاتا ہے۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے، اور ادب اور احترام میں والد کا حق مقدم ہے۔ اور جو عورت، جو بہو آج اپنے شوہر کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دے رہی، تو کل اس کا بیٹا جب اپنی بیوی لے کر آئے گا تو پھر وہ آپ سے نہیں ملنے دے گا۔ یہ تو اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا عقوق الوالدین یہ ایسا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی، کہ اس کی کچھ نہ کچھ سزا دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے۔ والدین آپ سے کچھ نہیں چاہتے، والدین آپ سے محبت چاہتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، اپنائیت چاہتے ہیں، خلوص چاہتے ہیں، چاہت چاہتے ہیں۔ ہم کیا دے سکتے ہیں والدین کو؟ اور یقین مانے جب نہیں ہوں گے نا تو پھر آپ کو احساس صحیح معنوں میں ہوگا کہ کیا کچھ چھن گیا ہے۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ کو اس کی بھرپور خدمت کرتا ہوں، اس کی خوراک کا، آرام کا، رہائش کا، کپڑوں کا، یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنی پیٹھ پہ سوار کرا کے حج کرایا ہے، میں نے ماں کا حق ادا کر لیا۔ فرمایا یہ جو کچھ تم نے کیا وہ تو وہ پہلے کر چکی، تم نے کھلایا، تمہیں کھلایا گیا، تم نے سلایا، تمہیں سلایا گیا، تم نے اس کو پیٹھ پہ اٹھایا، 9 مہینے اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں پالا، تم نے کیا جو کچھ تم نے کیا وہ تو سب کچھ پہلے کر چکی۔ لیکن جب وہ کر رہی تھی تتمنى لك البقاء، اور جب تم کر رہے تھے تتمنى لها الفناء، جب وہ کر رہی تھی اسے امید تھی تو جوان ہوگا، اور جب تم کر رہے تھے تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ رخصت ہوگی۔ تم اس فرق کو نہیں مٹا سکتے، تم حق کیا ادا کرو۔ اس لیے جوائنٹ فیملی سے خوفزدہ نہیں ہو۔ یہ جو بزرگوں کا جو سایہ ہے، ان کا شفقت کا ہاتھ ہے، یہ اگر خاندان پہ پڑا رہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، بوجھ نہیں ہوتے۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے بزرگوں کو بھی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، من لم یرحم صغیرنا
ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محبت سے، شفقت سے، محبت سے ماں باپ کو دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے، ایک ایسا حج جو اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل کر لے، اتنا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں اگر آپ محبت سے اپنے والدین کو دیکھیں۔ اس لیے والدین کا خیال رکھیں، بہویں اپنی ساس کا خیال رکھیں، اسی طریقے سے لڑکے اپنے سسر کا خیال رکھیں۔ سسر بمنزل باپ کے ہے۔ یہ ہندوانہ تہذیب ہے جس میں مسابقت پائی جاتی ہے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ، ان کو نیچے دکھانے کی کوشش۔ مسلمانوں کی تہذیب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احوال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ کل ہم نے جس بچے کے لیے دعا کی تھی گمشدہ، الحمدللہ وہ ملتان سے مل گیا۔ دیکھیں اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کسے قبول فرماتے ہیں۔ ملتان سے، کراچی کا ملتان کا، الحمدللہ وہ ملتان سے مل گئے۔ ہمارے ساتھی ہیں عمران بھائی، ان کی خالہ کا آج انتقال ہوا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ غلام محمد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس مجلس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں مزید نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں، نہ امید نہیں، ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، صراط مستقیم پر چلنا ہمارے حق میں آسان کر دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، قرآن پاک کے نور سے اس بستی کو منور فرما دیجئے، اس شہر کو منور فرما دیجئے، اس ملک کو منور فرما دیجئے۔ یہاں سے کفر کا، شرک کا، نفاق کا اندھیرا دور فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ غلام محمد صاحب کے لیے دعا فرمائیں، دیگر بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ جملہ مومنین کی، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں۔ عمران بھائی کی خالہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائیں۔ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جملہ مومنین کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں حلال روزگار نصیب فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جس کی جو شرعی حاجت ہے سب کی شرعی حاجت پوری فرما۔ یا اللہ، جو جوڑے بے اولاد ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ جن کے گھر بس چکے آپس میں الفت و محبت نصیب فرما۔ جو دیار غیر میں ہے مقاصد حسنہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹا دے۔ یا اللہ، جو مظلومانہ قید ہیں اپنوں کی قید میں ہوں، غیروں کی قید میں ہوں، غیر سے ان کی رہائی کی سبیل بنا۔ یا ارحم الراحمین، سب پر اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرما۔ اس محفل کے انعقاد میں جس نے جس درجے کوشش کی، محنت کی، یا اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس کی اس محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں اخلاص عطا فرما، ریا سے محفوظ فرما، نام و نمود سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمة